أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ کورس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے حضرت حذیفہ اور حضرت معاذ ابن جبل کی سیرت سنی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت ابو طلحہ انصاری، دو صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک مشہور شاخ بنو عبد الدار سے تھا۔ آپ کا نام اور نسب اس طریقے سے ہے: مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی بن کلاب القرشی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور بڑے خوشحال گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، اور مکے میں سب سے بہترین کپڑا پہنتے تھے، سب سے بہترین خوشبو آپ لگایا کرتے تھے۔ آپ کا کہ جسم کی جو کھال تھی بڑی نرم و نازک، آپ کا بال لمبا، آپ کا قد بالکل درمیانہ، یعنی ایک مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کے تمام سامان آپ کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کو دی تو یہ دعوت حضرت مصعب کے کانوں تک بھی پہنچی، اور حضرت مصعب نے یہ جاننے کے باوجود کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد میرے گھر والے، میری قوم والے میرے دشمن ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے میرا عیش و آرام چھن جائے، ہو سکتا ہے دیگر صحابہ کی طرح مجھے بھی پریشانیاں جھیلنی پڑیں، ان سب کو جاننے کے باوجود آپ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن آپ نے اپنے اسلام کو اپنی ماں سے اور اپنی قوم سے چھپایا۔ آپ کی ماں کا نام تھا ام خناس بنت مالک۔ آپ اپنی قوم سے اور اپنی ماں سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کو یہ بات پتہ نہ چل جائے۔ آپ دار ارقم میں آ کر کے آپ نے اسلام قبول کیا تھا، جب بالکل ابتدائی دور تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، اور گویا آپ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو السابقون الاولون تھے، جو بالکل شروعات میں اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے تھے۔ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے قبیلے کے عثمان بن طلحہ نام کے ایک شخص نے، جو بعد میں صحابی ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے جا کر کے اپنی قوم کو بتا دیا، اور قوم کے لوگوں نے ان کو پکڑ کر کے ان کو سزا کے طور پہ قید کر دیا۔ بہرحال بعد میں یہ کسی طریقے سے قید سے چھوٹے، اور اللہ کے رسول کے ان صحابہ کے ساتھ جو حبشہ ہجرت کر رہے تھے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ پھر بعد میں جب وہ مسلمان لوٹ کر کے آتے ہیں تو حضرت مصعب بھی مکہ لوٹ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ کے 12 لوگ سب سے پہلے آئے، اور انہوں نے منی کے قریب ایک گھاٹی میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، پہلی بیعت کہا جاتا ہے، تو اس بیعت میں جو 12 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ کیا، یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ آپ کوئی سفیر بھیج دیں، کوئی نمائندہ بھیج دیں جو ہمیں قرآن سکھائے، جو ہمیں اسلام کی دعوت دے، ہمارے یہاں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں حضرت مصعب ابن عمیر کا انتخاب کیا۔ گویا یہ اسلام کے پہلے مبلغ تھے، اللہ کے نبی کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو تھے، نمائندہ تھے، جن کو اللہ کے نبی نے مدینہ بھیجا تھا، اور یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مسلمان بھی تھے۔ تو حضرت مصعب جب مدینہ پہنچے تو وہاں حضرت اسعد ابن زرارہ کے یہاں آپ مہمان بنے، اور وہاں آپ نے اتنی محنت کے ساتھ اسلام کی دعوت کی کہ چند ہی عرصے کے بعد مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اسلام کی آواز نہ پہنچ گئی ہو، اور اگلے ہی سال 73 مرد اور عورت اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام کی بیعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر کے درمیان اور حضرت ابو ایوب انصاری کے درمیان آپ نے بھائی چارہ کرایا، اور اس کے بعد غزوہ بدر میں حضرت مصعب ابن عمیر شامل ہوئے، اس کے بعد غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے، اور دونوں جنگوں میں حضرت مصعب ابن عمیر مسلمانوں کے علم بردار تھے، مسلمانوں کا علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے ایک آدمی تھا ابن قمعہ، تو اس نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ان کے داہنے ہاتھ میں جھنڈا تھا مسلمانوں کا، اسلامی فوج کا، اس نے پہلے داہنے ہاتھ پر حملہ کیا، ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت مصعب نے فوراً بائیں ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنے بازوؤں اور سینے کے سہارے آپ نے اسلامی جھنڈے کو لے لیا اور گرنے نہیں دیا۔ اس کے بعد ابن قمیہ نے آپ کے سینے پر برچھی ماری، نیزہ مارا، اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی عمر جو ہے اس وقت 40 سال کی تھی،
اور وفات کے وقت صرف ایک چادر آپ نے ترکہ میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، صرف ایک چادر چھوڑی تھی، اور آپ کے وارثین میں صرف آپ کی ایک بیوی تھی حمنہ بنت جہش، اور آپ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام زینب تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خوشحال زندگی کو چھوڑا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس بات کا تذکرہ اپنے صحابہ سے کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو نعیم صحیح سند سے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی نے چمڑے کے ایک معمولی لباس میں حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھا تو فرمایا کہ انظروا الی ھذا الرجل، ذرا اس انسان کو دیکھو، الذی نور اللہ قلبہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کے ذریعے منور کیا ہے۔ لقد رأیتہ بین ابویہ یغزوانہ بأطیب الطعام والشراب، میں نے ان کو تب دیکھا تھا جب ان کے والدین ان کو بہترین کھانا اور پانی کھلاتے اور پلاتے تھے۔ فدعاہ حب اللہ ورسولہ الی ما ترون، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس انسان نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور آج اس کا یہ حال ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر جب شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی لاش کو دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے ان کے حق میں دعا کی اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 پڑھی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں، تو اس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں اور وہ اپنے وعدے کو بدلتے نہیں ہیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1276 اور صحیح مسلم کی 940 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی طلب میں، فوجب اجرنا علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا اجر واجب ہو گیا۔ فمنا من مضى لم یأکل من اجرہ شیئا، ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے، اور انہوں نے اپنا کوئی اجر دنیا میں ان کو نہیں ملا، دنیا میں انہوں نے اپنے اجر کو استعمال نہیں کیا۔ منہم مصعب ابن عمیر، ان میں سے ایک شخصیت مصعب ابن عمیر کی تھی۔ قتل یوم احد، ان کو غزوہ احد کے دن شہید کیا گیا۔ فلم یوجد لہ شیء یکفن فیہ، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس میں ان کو کفنایا جاتا، الا نمرہ، صرف ایک دھاری دار چادر تھی۔ فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا، اور جب اس چادر میں ہم ان کو کفنانے لگے تو جب ہم سر پہ ڈالتے تھے تو پیر نکل جاتا تھا، اور پیر ڈھانکتے تھے تو سر نکل جاتا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ضعوها مما یلی رأسہ، ایسا کرو کہ ان کے سر کے اوپر، سر کے پاس یہ چادر ڈال دو، وجعلوا علی رجلیہ الازخر، اور ان کے پیروں کے اوپر ازخر گھاس ڈال کر کے ان کو کفنا دو۔ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ، حضرت خباب کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، پھر ہم جیسے لوگ بچے کہ جن کے محنت کا پھل پک گیا، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، اور آج وہ اسلامی فتوحات کے ذریعے وہ اس پھل کو کھا رہا ہے اور توڑ رہا ہے۔ ایک روایت اور دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر کی فضیلت میں، یہ صحیح بخاری کی 1275 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے بیٹے ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ میرے والد عبدالرحمن ابن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، اس حال میں کہ وہ روزہ تھے، یعنی افطار کا وقت تھا، افطار کا کھانا لایا گیا۔ فقال، تو حضرت عبدالرحمن نے کہا، قتل مصعب ابن عمیر وهو خیر منی، مصعب ابن عمیر شہید کر دیے گئے جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے۔ کفن فی بردۃ، انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا، ان غطی رأسہ بدت رجلا، ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، اور پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ وَأَرَاهُ، اور اس کے بعد حضرت عبدالرحمن نے کہا، وَقُتِلَ حمزہ، اور حمزہ قتل کر دیے گئے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا، پھر دنیا کو ہمارے لیے پھیلا دیا گیا، ما بُسِطَ، جتنا کہ پھیلا دیا گیا، پھر دنیا کو دے دیا گیا جتنا کہ دے دیا گیا۔ وقد خشینا ان تکون حسناتنا اجلت لنا، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیا گیا ہے۔ ثم جعل یبکی، اس کے بعد حضرت عبدالرحمن رونے لگے، حتی ترک الطعام، یہاں تک کہ کھانے کو چھوڑ کر کے اٹھ کر کے چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کم عمری میں شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی کو اسلام کی راہ میں چھوڑ دیتے ہیں اور قربانیوں والی زندگی اور اسلام کی خدمت والی زندگی وہ گزارتے ہیں۔
ناظرین اگلا جو نام آج کے درس میں ہمارے سامنے ہے صحابہ کرام کی سیرت کے سلسلے کے طور پہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کا نام و نسب دیکھتے ہیں۔ ابو طلحہ زید بن سہل بن اسود بن حرام بن عمر بن زید منات بن عدی بن عمر بن مالک بن نجار۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلے سے تھا، اور آپ بیعت عقبہ ثانیہ جو دوسری بیعت ہوئی تھی اس کے پہلے ہی آپ اسلام لے آئے تھے۔ کب اسلام لائے تھے آپ؟ جب آپ نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابیہ ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، تو وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کو جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم نے کیا جواب دیا تھا؟ امام نسائی روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی 3341 نمبر کی صحیح روایت ہے، کہتی ہیں کہ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اے ابو طلحہ آپ کے جیسے انسان کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا ہے، لوٹایا نہیں جاتا ہے، ولکنک رجل کافر، لیکن آپ ایک کافر شخص ہیں، کافر انسان ہیں، اور میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ ولا یحل لی ان اتزوجک، اور جب تک آپ اسلام نہیں لے آتے، آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں، میرے لیے آپ سے نکاح کرنا، شادی کرنا حلال نہیں ہے۔ فَإِن تُسْلِمْ، اگر آپ اسلام قبول کر لیں، فَذَاكَ مَہْرِی، تو وہی میرا مہر بن جائے گا۔ وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کوئی زیور، کوئی دنیا کی دولت نہیں چاہیے، بس آپ اسلام قبول کر لیں وہی میرا مہر ہے۔ فَأَسْلَمَ، تو حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کی اس دعوت کو قبول کیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرُهَا، اور یہی ان کا اسلام حضرت ام سلیم کا مہر بن گیا۔ راوی کہتے ہیں فَمَا سَمِعْتُ بِإِمْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْم، ہم نے کسی عورت کے بارے میں نہیں سنا کہ اس کا مہر اتنا عالی شان اور اتنا اونچا ہو جتنا اونچا مہر حضرت ام سلیم کا تھا، کہ ان کے شوہر کا اسلام ہی ان کا مہر بن گیا، اور پھر ان کی شادی حضرت ابو طلحہ سے ہوئی اور پھر دونوں سے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کا بھائی چارہ حضرت ارقم بن ابی ارقم کے ساتھ کرایا۔ حضرت ابو طلحہ تمام غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہوئے۔ غزوہ احد میں جو 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول نے ایک پہاڑی کے اوپر مقرر کیا تھا، ان تیر اندازوں میں حضرت ابو طلحہ بھی شامل تھے، اور بعد میں جب اس میں سے بہت سارے لوگ نکل گئے، وہاں سے چلے گئے، لیکن جو 13 لوگ جمے رہ گئے تھے تو اس میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے بہت بہادری کے جوہر دکھائے اور تقریباً 20 مشرکین کو آپ نے جہنم میں پہنچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، مسند احمد کی 13745 نمبر کی حدیث ہے، آپ کہتے تھے لصوت ابی طلحہ اشد علی المشرکین من فئہ، کہ ابو طلحہ کی آواز ہی مشرکین کے اوپر ایک جماعت اور ایک گروہ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ بہت عابد و زاہد صحابی تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، روزہ اور نماز میں کثرت سے اپنے ایام کو گزارا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے عہد میں بھی اور اللہ کے رسول کے بعد بھی کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ فما افطر بعدہ الا فی مرض او سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑا سوائے بیماری کے یا سفر کے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ سن 34 ہجری میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی، اس وقت آپ کی عمر جو ہے 70 سال کی تھی۔ آپ تقریباً 20 احادیث کے راوی ہیں۔ ناظرین، یہ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے جن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ایک نیک اور دیندار عورت اگر چاہے تو ایک ایسے انسان کو جو کافر اور مشرک ہے اسے وہ اسلام کی طرف راغب بھی کر سکتی ہے، اور پھر اسلام کی خدمت کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کا بھی ہم نے ایک مختصر سا نمونہ دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔